السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ جی، سورۃ البقرہ آیت نمبر 23 ہم پڑھ رہے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ تو یہ ہم پڑھ رہے تھے، اور اس کا ترجمہ تفسیر الحمدللہ ہم پڑھ چکے تھے۔ ہم اس کی نحوی وضاحت کر رہے تھے۔ تو اس میں آپ سے سوالات کر رہا ہوں جی۔ یہ کنتم کون سا صیغہ ہے؟ کنتم یہ بتائیں۔ جی عمران بھائی، یہ کانا کی گردان سنائیں۔ کانا کانا کانو کانت کانتا کنا کنت کنتما کنتم کنتی کنتما کنتن کنت کن۔ یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ ماشاء اللہ، جمع مذکر حاضر، ماشاء اللہ بارک اللہ فیک، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ اچھا، اس میں یہ بتائیں، یہ تم ضمیر جو ہے اس کی کون سی حالت ہے؟ رفع، نصبی، جری؟ اس کی رفعی حالت ہے، رفع حالت کیوں ہے؟ کیونکہ یہ کانا کا اسم بن۔ یہ کانا کا اسم بن رہا ہے، ماشاء اللہ بارک اللہ فیک۔ جی، ریبن کی کون سی حالت ہے؟ یہ اس کی جری حالت ہے، جری حالت کیوں ہے؟ کیونکہ فی حرف جر داخل ہے اس کیونکہ یہ مجرور ہے، ماشاء اللہ بارک اللہ فیک۔ اور جر کی علامت کیا ہے؟ میں۔ یہ کسرہ، ظاہر، کسرہ لفظی ہے۔ بالکل جی۔ یہ بتائیں، یہ جو ماں آپ کو نظر آ رہے ہیں، ماں کی کون سی حالت ہے؟ ماں نصبی، جری، رفی؟ ماں کی نسبی حالت ہے، ماں کی نصبی حالت کیوں ہے؟ کیونکہ کانا کے لیے خبر بن گئی۔ کانا کا خبر تو ہاں نصبی ہوتا ہے، بالکل۔ اچھا اجازت احمد بھائی، ماں کی کون سی حالت ہے؟ اجازت احمد بھائی، ماں کی کون سی حالت ہے؟ مما، یہ اصل میں ہے مما، اصل میں تھا من ما۔ اب بتائیں انشاءاللہ۔ اس کی جلی حالت ہے۔ ماشاء اللہ بارک اللہ فیک، کیونکہ آگے حرف جر آ رہا ہے نا۔ اچھا جی، یہ نزلنا میں نا کی کون سی حالت ہے؟ نزلنا میں نا، رفی، نصبی، جری؟ چلیں اس طرح کریں، نزل یہ گردان کریں، نزل، نزل 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 نزلا نزلوا نزلت نزلتا نزلنا نزلت نزلتما نزلتم نزلتی نزلتما نزلتن نزلت نزلنا۔ نزلنا، یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ جمع متکلم کا صیغہ ہے، ماشاء اللہ بارک اللہ فیک۔ اب نا کی حالت بتائیں۔ نہ فعل کے بعد کیا ہوتا ہے؟ یہ فعل کے بعد فاعل ہوتا ہے، فائل، فاعل فعل کے بعد فائل ہوتا ہے۔ اچھا، یہ جی۔ ضمیر بارز ہے یا ضمیر مستتر ہے؟ اس میں تو نحن ضمیر نہیں ہوتا ہے، کون سا؟ نحن یہ بتائیں، یہ ماضی ہے یا مضارع ہے؟ یہ ماضی ہے، ماضی ہاں، بالکل کریکٹ، نہ ضمیر ہے، نہ بالکل نا ضمیر ہے۔ یہ نا ضمیر مستتر ہے یا بارز ہے؟ بارز ہے، بارز ہاں، یہ تو نظر آ رہا ہے۔ بارز۔ اچھا، یہ مرفوع ہے، تو رفع کی علامت کیا ہے؟ رفع کیا یہ جو جتنی بھی ضمیر ہوتی ضم۔ مبنی ہوتے ہیں نا، اور مبنی کی جی علامت جی، ہوتی ہے محلن،
تو یہ محلن مرفوع ہے. تو یہ بات یاد رکھیے، جتنی بھی ضمیریں ہیں وہ مبنی ہوتے ہیں، اور جتنی بھی مبنیات ہیں ان کا محلی اعراب ہوتا ہے. محل یعنی یہ فائل کے محل میں ہے، فائل کی جگہ پر ہے. اچھا، محل جگہ کو کہتے ہیں. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. جی، عبد کی کون سی حالت ہے؟ عبد یہ جری حالات ہے. جری حالت ہے، اعلیٰ حرف جر کی وجہ سے. ماشاء اللہ. عبد پر تنوین کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ عبدن کیوں نہیں ہے؟ عبدن. مضافیلے پر کسر اور تنوین نہیں، یہ مضاف ہے، مضاف پر تنوین نہیں آ سکتی. مضاف الیہ پر تنوین آ سکتی ہے لیکن مضاف پر تنوین. مضاف. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. جی، یہ نہ کی کون سی حالت ہے؟ نہ کی یہ مجرور ہے مجرور ہے. ماشاء اللہ، مجرور کیوں ہے؟ کیونکہ مضافیلے ہے. مضاف الیہ ہے. اور جر کی علامت کیا ہے؟ آ، جر وہی بات ہے، یہ ضمیر ہے، اور ضمیر ضمیر ہے. مبنی ہوتا ہے، اور مبنی کا اعراب محلی ہوتا ہے. تو آپ کہیں گے محلن مجرور ہے. محلن. جی، بارک اللہ فیک. فَأْتُوا میں جو آپ کو وہ نظر آ رہا ہے، وہ کی کون سی حالت ہے؟ وہ تو یہ رفع حالات ہے. رفع حالت کیوں ہے؟ تو کیونکہ فائل بن رہا ہے. ماشاء اللہ. اچھا. فائل بن. ہاں. بصورتن، سورتن کون سی حالت ہے؟ سورتن. سورتن. جی، جری حالت ہے. جری حالت ہے. مثل ہی میں ہی کی کون سی علامت ہے؟ ہی کی کون سا اعراب ہے؟ کیا حالت ہے؟ یہ حالت جری ہے. حالت جر کیوں ہے؟ مضافیلے. مضاف الیہ ہے، مثل مضاف کا. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. ادعو میں وہ کی کون سی حالت ہے؟ وہ کی رفع حالات ہے. رفع حالت ہے، کیونکہ یہ فائل بن رہا ہے. ماشاء. فائل بن. شہداء منصوب کیوں؟ کیونکہ یہ مفعول بن رہا مفعول بن رہا ہے، کیونکہ ادعو فائل ہے اور وہ اس نہ سوری ادعو فعل ہے اور وہ اس میں فائل ہے، تو فائل کے بعد تو مفعول آئے گا، تو یہ مفعول بنے گا انشاءاللہ. اچھا، من دون اللہ ان کنتم صادقین. صادقین کی کون سی حالت ہے؟ ہے. اس کی آ، رفع حالات رفع حالت کیوں ہے؟ ہے. نسبی حالات. نس نسبی حالات ہے. اچھا، نسبی حالت کیوں ہے؟ یہ کانا کے لیے خبر بننی. کانا کے لیے خبر بن رہا ہے، تو خبر منصوب ہوتا ہے. کانا کا خبر منصوب ہوتا ہے. کانا خبر منصوب ہوتا ہے. سوری، میں کچھ اور سوچ رہا تھا. جی، یہ کانا کی خبر بن رہا ہے تو یہ نسبی حالت ہے. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. اور نصب کی علامت کیا ہے یہاں پر؟ صادقین کسر ہے. کسرہ ہے نصب کی علامت. جی. یہ یا نہیں ہے؟ یا ما قبل مکسور. جی، یا ما قبل مکسور ہے. جمع مذکر سالم کا اعراب. جی، بارک اللہ فیک. اچھا جی. اب الحمدللہ اس کی ترکیب ہم نے اس کی نحوی وضاحت ہم نے کر لی. اب آ جاتے ہیں اس کی ترکیب کرتے ہیں. ترکیب میں ہم اس کو دو ٹکڑے میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں، تو پھر اس کو آ، دیکھتے ہیں. جی، یہ پیج میں تھوڑا سا چھوٹا کر دیتا ہوں تاکہ ہمارے پاس بورڈ میں جگہ آ جائے. بس اور چھوٹا نہیں ہو رہا. اچھا، تو پہلے ہمارے پاس ہے وَإِن كُنتُم.
وَإِن كُنتم فی ریب فی ریب مما نزلنا على عبدنا. جی، پہلے اس کی ترکیب کرتے ہیں. وہ جو ہے اس کو ہم کہیں گے استنافیہ. اگر اگر آپ نے اس کو پچھلے جملے اس کے ساتھ جوڑنا ہے، پچھلے جملے کے ساتھ جوڑنا ہے تو آپ اسے کہیں گے وہ عاطفہ. لیکن میں اس کو پچھلے آیت کے ساتھ نہیں جوڑ رہا، تو اس لیے میں اس کو کہہ رہا ہوں وہ استنافیہ. تو وہ استنافیہ وہ ہوتا ہے جو الگ جملہ شروع کرواتا ہے، الگ جملہ. اچھا جی، ان کو کہتے ہیں جی حرف شرط. ان کو کیا کہتے ہیں؟ حرف شرط. یہ حرف شرط ہوا. یہ جو کن تم ہے، کن تم، یہ فعل ماضی ہے. یہ کیا ہے؟ فعل ماضی. اور اس کا جو مادہ ہے وہ ہے کاف و نون. اور یہ باب نصر ینصر سے، نصر ینصر کان یکون. اچھا جی، اور اس میں یہ جو تم ضمیر ہے یہ اس کا اسم ہے. کانا فعل ناقص جو ہے اس کا اسم ہے. اچھا جی، یہ جو فی ہے یہ اس میں جار ہے، جار یا جر کہیں یا جار کہیں. اچھا جی، ریبن مجرور ہے لیکن ابھی اس کو مجرور نہیں بنا رہے. فی الحال ریبن کو ہم نے بنایا موصوف. ریبن کو ہم نے کیا بنایا؟ موصوف. اچھا جی، بعد میں یہ مجرور بنے گا انشاءاللہ. اچھا جی، پھر اس میں جو من ہے، من یہ ہے جر، اور یہ جو ما ہے یہ ہے اسم موصول. اسم موصول. اچھا، اس کا مطلب ہے کیا کہ اس کا صلہ آئے گا. یہ بات یاد رکھیں، جب اسم موصول آ جائے تو اگلا اس کا کیا ہوگا؟ صلہ ہوگا. اور یہ بات یاد رکھیں کہ صلہ کا کوئی اعراب نہیں ہوتا. اس کو کہتے لا محل لہا اعراب. اس کا کوئی اعراب نہیں ہوتا، نہ رفی نہ جری نہ نسبی، کوئی اعراب اس کا نہیں ہوتا. یہ بات یاد رکھیں. اچھا جی، تو اسم موصول کے بعد صلہ بننا ہے، تو چلے جی صلہ بناتے. تو نزلنا فعل ماضی ہے، نزلنا فعل ماضی ہے، اور نہ ضمیر اس میں فاعل ہے، نہ ضمیر اس میں فاعل ہے. اچھا جی، اعلی جر، اور عبد مضاف، اور نہ مضاف الیہ. تو مضاف مضاف الیہ مل کر یہ مرکب اضافی ہو کر یہ مجرور ہو گئے. تو عبدنا مرکب اضافی ہو کر یہ مجرور بن گئی. اور جار مجرور جو ہے یہ مرکب جاری اس کو کہتے ہیں، یا مرکب جاری بس نہ کہ اس کو. تو یہ جار مجرور متعلق ہو گئے کس کے؟ فعل کے. متعلق ہو گئی نزلنا فعل کے. تو چلیں جی اب اس کو سمیٹتے. تو فاعل، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہو کر یہ صلہ بن کر، صلہ بن گیا. دوبارہ سنیں، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر یہ صلہ بن گیا. تو اسم موصول اور صلہ مل کر، اسم موصول اور صلہ مل کر یہ بن گیا مجرور جار کے لیے، مجرور بن گیا. تو یہ جار اور مجرور، جار اور مجرور مل کر یہ کائنن کے متعلق ہوا. جار مجرور جو ہے مل کر یہ کائنن کے متعلق ہوا. اچھا جی، آ, یہ کائنن کے متعلق کیوں کر رہا ہوں میں اس کو؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ آ, اعجاز بھائی یا عمران بھائی کوئی بتا سکتا ہے کہ میں کائنن کے متعلق کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ ظرف مستقر ہے، کیونکہ پیچھے یہ کوئی ظرف مستقر ہے، کیونکہ اس کا متعلق مذکور نہیں ہے. اس کا متعلق جو ہے وہ 8 چیزیں ہوتی ہیں متعلق، وہ 8 چیزوں میں سے کوئی چیز بھی موجود نہیں ہے. تو اس کا ظرف مستقر نکالیں گے کائنن. تو کائنن جو ہے ہم نے نکالا، تو کائنن کے متعلق ہو کر، کائنن کے متعلق ہو کر
یہ صفت بن گیا، کائنن کے متعلق ہو کر یہ صفت بن گیا، اور موصوف اور صفت مل کر، موصوف اور صفت مل کر یہ ہو گیا مجرور، یہ ہو گیا مجرور۔ تو پھر یہ جار اور یہ مجرور مل کر، یہ جار اور مجرور مل کر کائنین کے متعلق ہوا، کائنین کے متعلق ہوا، کائنین کے متعلق ہو کر یہ خبر بن گیا، کس کا؟ کانا اسم کا، کانا فعلنا کس کا؟ اچھا، یہ خبر بن گیا۔ تو یہ جب خبر بن گیا، اب اس کو سمیٹتے ہیں، تو دیکھیے جی، اس کو سمیٹتے ہیں تو ان حرف شرط جو ہے اور کانا فعل ناقص، کانا فعل ناقص اپنے اسم اور اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر شرط بن گیا، جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر شرط بن گیا جی۔ تو اس کی ترکیب ریپیٹ کریں، اجاز احمد بھائی آپ ریپیٹ کریں۔ یہ جو ترکیب ہم نے کر دی اس کو ریپیٹ کریں۔ عمران بھائی آپ جلدی سے ریپیٹ کریں۔ واو استنافية، إن حرف شرط، كنتم فعل ناقص، تم ضمير اسم اسم، في حرف جار، الريب موصوف، من حرف جار، ما اسم موصول، نزلنا فعل، نا ضمير اسم فاعل، على حرف جار، عبد مضاف، نا ضمير مضاف إليه، مضاف مضاف إليه مل کر جار کے لیے مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے فعل نزلنا کے، نزلنا فعل اپنے فعل اور متعلق کے ساتھ مل کر موصول کے لیے صلہ، موصول صلہ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ نہیں نہیں نہیں، جار کے لیے موصول مل کر، اسم موصول اور صلہ مل کر یہ مجرور ہو گیا۔ آپ نے صرف، اسم موصول اور صلہ مل، آپ نے وہ پوائنٹ مس کیا کہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعل خبری ہو کر صلہ بن گیا، آپ نے یہ بات مس جی کر، جی، باقی اسم موصول اور صلہ مل کر مجرور۔ جی آگے پڑھیں۔ اسم اسم موصول اور صلہ مل کر مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے کائنن کے، ظرف مستقر ہو کر یہ موصوف کے لیے صفت، موصوف اپنے صفت کے ساتھ مل کر یہ فی جار کے لیے مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے کائنینہ کے، کائنینہ متعلق ہوئے کائنینہ کے اسم کے لیے کانا فعل اس، ناقص کے لیے خبر، ہاں اس طرح کہیں کہ جار مجرور متعلق ہو گئے کائنینہ کے، کائنینہ متعلق ہو کر یہ قائم مقام خبر ہوا۔ خبر ہوا، ان شرطیہ ان شرطیہ اپنے فعل فعل ناقص ہاں کس طرح کے، اس طرح کہیں کہ فعل ناقص اپنے ان اسم، شرطیہ اور فعل ناقص اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر یہ شرط ہوا۔ ہاں جملہ اس میں خبریہ ہو کر شرط بن گیا، ماشاء اللہ بارک اللہ فیک۔ اچھا جی، تو چلیں جی اس کو میں مٹھا لیتا ہوں ابھی۔ تو اجاز احمد بھائی کہہ رہے ہیں کہ شاید بزی ہوں گے۔ اچھا، اب اس کا جو اگلا جو ہے اگلی ٹکڑا ہے وہ ہم کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد ہے فَأْتُو، فَأْتُو بِصُورَةٍ، فَأْتُو بِصُورَةٍ، اجاز احمد بھائی غور سے دیکھیں، مِن مِثْلِهِ، فَأْتُو بِصُورَةٍ مِن مِثْلِهِ۔ اچھا جی، تو پچھلا جملہ ہم نے کیا بنایا تھا؟ پچھلا جملہ ہم نے بنایا شرط،
پچھلا جملہ ہم نے کیا بنایا؟ شرط، جس کا مطلب ہے کہ یہ شرط کی جزا ہوگی انشاءاللہ۔ اچھا جی، تو اس فا کو کہتے ہیں فائے جزائیہ، اس کو کہتے ہیں فائے جزائیہ، اور اس میں ای تو فعل ہوا، ای تو اس میں فعل امر ہوا، فعل امر ای تو، اور جو وہ ضمیر ہے یہ اس میں فاعل ہوا، اس میں فاعل ہوا۔ اچھا، تو باعث میں ہوا حرف جر، صورتن کو آپ بنائے موصوف، صورتن کو بنائے موصوف۔ اچھا جی، اس کا مطلب ہے کہ باقی جملہ اس کا صفت بنے گا۔ اچھا، تو یہ من جو ہوا حرف جر، مثل مضاف اور ہی مضاف الیہ، تو مضاف مضاف الیہ مل کر یہ ہوا مرکب اضافی ہو کر مجرور، مرکب اضافی ہو کر مجرور، تو جار اور مجرور یہ متعلق ہو گئے کائنتن کے، یہ متعلق ہو گئے کائنتن کے، کائنتن کے متعلق ہو کر، کائنتن کے متعلق ہو کر یہ صفت بن گیا، تو موصوف اپنے صفت سے مل کر یہ مجرور بن گیا، تو موصوف اپنے صفت سے مل کر مجرور بن گیا، اور جار اور مجرور متعلق ہوئے فعل کے، کس فعل کے؟ یہ متعلق ہو گئے فعل، یہ میں مٹا دیتا ہوں، یہ متعلق ہو گئے ظرف لغو کے، یعنی فعل ای تو فعل کے۔ اچھا جی، اب اس کو جوڑ لیتے ہیں، تو یہ متعلق آ گیا اس میں، تو ہم کہیں گے کہ فعل امر، فعل امر اپنے فاعل اور متعلق تین چیزیں ہیں، فعل امر اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ، خبریہ نہیں سوری انشائیہ، جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر یہ بن گیا معطوف علیہ، یہ کیا بن گیا؟ معطوف علیہ، معطوف علیہ۔ اچھا، تو یہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر معطوف علیہ۔ اچھا، اس کا یہ مطلب ہے کہ باقی اس کے بعد جو جملہ آئے گا وہ اس کا جو ہے معطوف بنے گا۔ جی، اجازت احمد بھائی اب کریں اس کی ترکیب، بہت آسان ہے، چھوٹا ہے۔ بسم اللہ۔ باعث میں جزائیہ، آتو فعل امر، جی با جار صورت موصوف، مین جار مثل ہی مضاف مضاف لئی، جی، مل کے بن کر مجرور، مجرور، تو جار مجرور مل کے کائنات ان کے متعلق ہو کر صفت بن گیا، جی، تو صفت اور موصوف ملے تو یہ مجرور، ہوں گے، مجرور، تو پھر جار اور مجرور مل کر جی متعلق ہو گئے، تو متعلق فعل کی۔ پہلے فعل امر فاعل اور متعلق مل کے تو معطوف علیہ بن گئے، ہاں، تو یہ جملہ انشائیہ۔ تو فعل امر اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر معطوف علیہ۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک۔ اچھا جی، اب اس کے بعد کیا جملہ ہے جی؟ اس کے بعد ہمارے پاس ہے ودعو، اس کے بعد ہے وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، شُهَدَاءَكُمْ من دون اللہ۔ اچھا جی، یہ یاد رکھنا ہے، پہلے جو آیت میں لکھی تھی اسے ہم نے شرط بنایا تھا، دوسرا جو آیت لکھا اس سے ہم نے معطوف علیہ بنایا، یہ میں لکھ لیتا ہوں، وہ جو پہلے میں نے ترکیب کی اس سے میں نے کیا بنایا تھا؟ شرط۔
اس کے بعد جو ہم نے کیو سے ہم نے کیا بنایا؟ معطوف علیہ، یہ بات یاد رکھنی۔ اچھا، اب اس کے بعد ہم آیت کر رہے ہیں وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ من دون اللہ۔ اچھا جی، تو وہ اس میں ہوا عاطفہ، وہ عاطفہ، ادعو جو ہے یہ فعل امر۔ اچھا، اس کا یہ مطلب ہوا کہ اب اس نے بھی انشائیہ بننا ہے کیونکہ امر آ گیا، یہ ہوا فعل امر۔ اچھا، تو اب اس میں جو وہ ضمیر ہے یہ اس میں ہوا فاعل، یہ اس میں ہوا فاعل۔ اچھا جی، تو فعل بھی ہو گیا، فاعل بھی ہو گیا، اب اس کے بعد ہے مفعول، مفعول کی باری ہے۔ تو ہم کہیں گے کہ یہ جو شہداء ہے، شہداء یہ مضاف ہے اور کم مضاف الیہ ہے، تو شہداء مضاف اور کم مضاف الیہ، تو یہ مضاف مضاف الیہ مل کر یہ ہو گیا مفعول بھی، یہ مفعول بھی ہو گیا، لیکن ہم اس کو مفعول بھی فی الحال نہیں بنا رہے، تو ہم نے اس کو کہا کہ شہداء مضاف اور کم مضاف الیہ، تو مضاف مضاف الیہ کہیں یا مرکب اضافی کہیں، یہ بن گیا ذوالحال، یعنی یہ آخر میں مفعول بناؤں گا۔ اچھا، فی الحال میں نے اس کو کیا کہا؟ ذوالحال، فی الحال میں نے اس کو ذوالحال کہا۔ اچھا جی، من جار، من جار، یہ جو دونی ہے یہ مضاف اور لفظ جلالہ مضاف الیہ، تو مضاف مضاف الیہ مل کر یہ ہو گیا مجرور، مضاف مضاف الیہ مل کر کیا ہو گیا؟ یہ ہو گیا مجرور۔ اچھا جی، اور جار مجرور، یہ جار مجرور جو ہے دونوں مل کر یہ ہو گئے کائنین کے متعلق ہو کر، کائنین کے متعلق ہو کر، کائنین کے متعلق ہو کر حال، کیا بن گیا؟ حال، اور پھر حال اور ذوالحال مل کر، حال اور ذوالحال مل کر یہ بن گیا مفعول بھی، مفعول بھی۔ تو اب اس جملہ کو جوڑ لیتے ہیں جی، تو ہم کہیں گے کہ فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر، دوبارہ سنیں، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر یہ بن گیا معطوف، یہ بن گیا معطوف، تو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی کے ساتھ مل کر یہ ہو گیا معطوف۔ اچھا جی، تو اب پچھلا جملہ ہم نے بنایا تھا معطوف علیہ، تو ہم کہیں گے کہ معطوف علیہ اور معطوف، معطوف علیہ اور معطوف مل کر، جی یہ معطوف علیہ اور یہ معطوف مل کر، یہ دونوں مل کر یہ ہو گیا جملہ معطوفہ ہو کر یہ ہو گیا جواب شرط، جواب شرط، یا جواب شرط کی جگہ اس کو کہو شرط کی جزا، شرط کی جزا۔ تو ہم کہیں گے کہ معطوف علیہ معطوف مل کر یہ ہو گیا جواب شرط یا شرط کی جزا کھیلیں اس کو۔ اچھا، اور شرط اور جزا مل کر، وہ جو پہلے جملے سے ہم نے شرط بنایا تھا، تو شرط اور جزا مل کر یہ جملہ شرطیہ ہوا، یہ جملہ شرطیہ ہوا۔ اچھا، تو یہ ہم نے تینوں ٹکڑوں کو کمبائن کر دیا، امید ہے یہ سمجھ آ گیا۔ عمران بھائی سمجھ آ گیا یہ؟ اجاز احمد بھائی؟ جی جی سمجھ آ گئی۔ الحمدللہ، الحمدللہ سمجھ آ گیا جی۔ اچھا جی، اب اس میں یہ جو اس کا آخری ٹکڑا رہتا ہے وہ کرتے ہیں جی، اس کا آخری ہے ان کنتم صادقین، آخر میں ہے ان کنتم، ان کنتم صادقین، ان کنتم صادقین۔ اچھا، ان جو ہے یہ حرف شرط ہے،
یہ حرف شرط ہے، اور کان فعل ناقص، فعل ناقص۔ اچھا جی، کن تم، تم اس کا اسم، تم اس کا اسم، اور صادقین اس کی خبر، صادقین اس کی خبر، تو اس کو ملاتے ہیں جی، فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر، یہ جملہ اسم یا خبریہ ہو کر، یہ فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر شرط بن گیا، جملہ اسمیہ ہو کر شرط بن گیا۔ اچھا جی، اب شرط تو بن گیا، تو اس کی جزا کدھر ہے؟ تو یاد رکھے جی، یہ جو اس سے پہلے آیت ہم نے پڑھ لی، فَأْتُوا، فَأْتُوا بِصُورَةٍ، فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو یہ پورا جملہ جو ہے، یہ پورا جملہ، اس کی ترکیب تو ہم نے الحمدللہ کر لی، تو یہ پورا جملہ جو ہے یہ جزا ہے اس شرط کے لیے، تو یہ شرط اور یہ اس کی جزا، یہ پورا جملہ ادھر محذوف ہے، محذوف مطلب ادھر اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن یہ محذوف ہے کیونکہ اس کے معنی کو دیکھیں، ان کنتم صادقین، یعنی اگر تم سچے ہو تو فأتوا بصورت من مثلہ، تو لاؤ ایسی صورت جو اس کی مثل ہو، تو دیکھیں نا جملہ کو پڑھ، ان کنتم صادقین، یعنی اگر تم سچے ہو تو فأتوا بصورت من مثلہ، صادقین جی صادقین لکھنے میں تھوڑی درستی کر لیں ہم۔ صادق، صادقین صادقین، ہاں یہ میں نے غلط لکھا ہوا ہے، صادقین، صادقین، صادقین کس طرح لکھتے ہیں؟ میں اس کو تھوڑا سا بڑا کر دیتا ہوں تاکہ مجھے نظر آ جائے، آم، صداقین تو نہیں لکھا گیا؟ صبر کریں میں دیکھ لیتا ہوں، اصل میں آ، صادقین، صادقین نہیں، صحیح لکھا ہوا ہے یار، صحیح لکھا ہوا ہے، یہ ہے صادقین، اس طرح ہے، صحیح ہے۔ اچھا، یہ سورۃ البقرہ الحمدللہ مجھے یاد ہے، تو اس وجہ سے تو وہ لکھنے میں غلطی ہو سکتی ہے کیونکہ میں یاد سے لکھتا ہوں نا۔ اچھا، تو اس میں صادقین جو ہے، اچھا صادقین نہیں، یہ معنی کو دیکھیں جی، ان کنتم صادقین، یعنی اگر تم سچے ہو، فأتوا بصورت من مثلی، تو لاؤ ایسی صورت جو اس کی مثل ہو، اس کا مطلب ہے کہ جو فأتوا بصورت من مثلی، یہ جو آیت ہے یہ محذوف ہے ادھر، اس کا مطلب ہے یہ شرط ہے، اور یہ فأتوا بصورت جو محذوف ہے یہ اس کی جزا ہے، تو شرط اور جزا مل کر یہ جملہ شرطیہ ہوا، تو یہ الحمدللہ اس کی ترکیب مکمل ہو گئی، اور انشاءاللہ یہ سمجھ آ گئی ہوگی جی، یہ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ جی جی سمجھ آ گئی۔ اچھا جی، اب اس میں یہ جو بصورتن ہے نا، بصورتن، فأتو، یہ جو فأتو ہے، فأتو، فأتو کا کیا معنی ہے؟ بس تم لاؤ۔ فأتو کا معنی ہے پس تم جاؤ، فأتو کا کیا معنی ہے؟ پس تم جاؤ، پس تم جاؤ، لیکن جب اس کے بعد با حرف جر آ گیا، فأتو بصورتن، جب فأتو کے بعد کیا گیا با حرف جر، تو پھر اس کا معنی ہوا پس تم لے آؤ، پس تم لے آؤ، تو یہ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جب بھی حرف جر آ جاتا ہے تو پھر وہ اس کا معنی جو ہے وہ چینج کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو مثال لے دیتا ہوں، ہمارے پاس ہے جا، جا، جا کا معنی ہے آنا، یا جا کا معنی ہے لایا، تو اب ہم اس کا معنی طے کریں گے کہ جا کا معنی آنا ہے یا جا کا معنی لایا ہے، تو دیکھیں جی، ہم نے کہا جا اکم رسول، جا اکمر رسول،
اچھا جی، تو ہم نے کہا رسول آیا تمہارے پاس، رسول آیا تمہارے پاس، تو ادھر ہم نے جاءکم کا کیا معنی کیا؟ آیا، رسول آیا تمہارے پاس۔ اچھا جی، اب باہر فجر کو دیکھیں، ہم نے کہا کہ جاءکم الرسول، یہ میں کیا لکھ رہا ہوں، جاءکم الرسول بالحق، تو دیکھیں جی باہر فجر آ گیا، تو اب جاء کا معنی آیا نہیں ہوگا، تو پھر ہم کہیں گے کہ رسول لایا، رسول لایا تمہارے پاس۔ تو جب جاء باہر فجر کے بغیر ہوگا تو اس کا معنی آیا ہوگا، لیکن جب جاء کے بعد باہر فجر آ گیا تو اب اس کا معنی ہوگا لایا۔ اچھا جی، مثال کے طور پر ہم نے کہا ثم ائتو ائتو صفن، سورہ طہ کی آیت ہے۔ اچھا جی، تو اس کا معنی ہے پھر تم آؤ صف باندھے، پھر تم آؤ، پھر تم آؤ صف باندھے ہوئے، صف باندھے ہوئے۔ اچھا جی، اب ہم باہر فجر داخل کریں تو ہم کہیں گے فَأْتُوا بِسُورَةٍ، تو ہم کہیں گے پس تم لے آؤ اس جیسی صورت، لے آؤ۔ تو دیکھیں جب باہر فجر نہیں تھا تو ہم اس کا معنی کرتے تھے آؤ، ہم اس کا معنی کرتے تھے آؤ، اور نہیں، ہم اس کا معنی کرتے تھے جاؤ جاؤ، ہم اس کا معنی کرتے تھے جاؤ، یہ جاؤ لکھ لو، پس تم جاؤ صف باندھے ہوئے جاؤ۔ لیکن جب باہر فجر آ گیا تو ہم اس کا معنی کہیں گے پس تم لے آؤ، پس تم لے آؤ۔ اس کی اگلی مثال ہے یا بنی یذهبوا، یا بنی یذهبوا، یا بنی یذهبوا، یہ سورہ یوسف کی آیت ہے، اے میرے بیٹو جاؤ، بس پورا جملہ نہیں لکھتا، اے میرے بیٹے جاؤ، یہ اذهبوا کی بات کر رہا ہوں، اذهبوا کا مطلب ہے جاؤ۔ اچھا جی، اور اب باہر وجر داخل کرتا ہوں، اذهبوا، یہ بھی سورہ یوسف کی آیت ہے، اذهبوا بقمیصی، اذهبوا بقمیصی، بقمیصی، بس صحیح لکھا، تو ہم کہیں گے تم لے جاؤ میری قمیص، تم لے جاؤ۔ تو دیکھیں باہر وجر نہیں تھا تو اذهبوا کا معنی ہے جاؤ، لیکن جب باہر وجر آ گیا تو اس کا معنی ہے تم لے جاؤ۔